صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ایک وہ مجاہد ہے، سپاہی تھا، لیکن اللہ جس کا دل بدل لے اور جس کو کام پر لگائے تو پھر دنیا کے تماشوں سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے۔ وہ نکلا، یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی، قتل عام کیا تھا، فلسطین کو خون سے نہلا دیا تھا۔ اس وقت یہ خبریں پھیلتی تھی، بغداد میں کسی اور کی خلافت تھی، مصر میں کسی اور کی تھی، شام میں، یمن میں، عراق میں الگ الگ خلفاء موجود تھے۔ اس زمانے میں یہ اٹھتا ہے ایک سپاہی جس کی راتوں کی نیند بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے، صرف ایک ہی سوچ کہ قبلہ اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی معراج ہوئی، جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی، وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہمارا صلاح الدین ایوبی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس، ایک سپہ سالار کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آج انگریز بھی اس صلاح الدین کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ انگریز بھی کہتا ہے ویسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا۔ کیوں جانتے ہیں؟ انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی نے 18 سال تک جنگیں لڑی صلیبیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، لیکن اس میں لاکھوں قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا۔ آزاد کرنے کی عادت بہت زیادہ تھی۔ کس کی؟ صلاح الدین ایوبی کی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مانے غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک عاشق رسول کا جو مقصود ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گردنیں اڑانا، اس کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ بیمار ہو گئے۔ اس بیماری کے عالم میں مسلمانوں کے ایک قافلے پر ایک عیسائی جرنیل نے حملہ کیا، برنس نام تھا اس کا۔ اس نے حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا، کوڑے لگایا، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے اور بھی لوگ تھے، لیکن مارتے مارتے اس ظالم نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اے مسلمانوں، پکارو اپنے محمد کو، محمد کو بلاؤ، کیوں تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ جب وہ اس طرح کے تانے دے دے کر کے مال لوٹ رہا تھا اور سارے لوگوں کو نہتا پا کر کے مار رہا تھا، لوٹا ہوا قافلہ، یہ تاراج قافلہ جب واپس لوٹا تو صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ سلطان اسلام ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے۔ یہ وہ حالات تھے جب صلاح الدین سخت بیمار تھے، جس کو مرگ الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بیماری، مرض الموت، موت کی بیماری جس کو کہا جائے۔ لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی یہ بات سنی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، کہا اے رب ذوالجلال، تو نے صلاح الدین کو ہر چیز عطا کی، بس تیرا یہ ناچیز بندہ، عاجز بندہ اتنی بھیک مانگتا ہے کہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں برنس کا سر اڑا سکوں، اتنی زندگی اور دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے تانا مارا۔ مومنین سے یہ کہا نا کہ محمد کو بلاؤ۔ صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں یہ دعا کرتے رہے۔ 2.5 سال کا عرصہ گزرا، 2.5 سال کے بعد آپ شفا یاب ہوئے، صحت مند ہوئے، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر کے نکلے، مومنین کی فوج کو جگہ جگہ روانہ کیا، مار کے ہوئے۔ ایک دن وہ آ بھی گیا جب یہ برنس حد چڑھ گیا مسلمانوں کی، گرفتار ہو گیا، اور مسلمان جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں آئے اور اس برنس کو پکڑ کر کے لائے۔ صلاح الدین ایوبی کی عادت تو تھی کہ گرفتار قیدیوں کو روز آزاد کرتا تھا۔ اس دن بھی جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے اکثر کو آزاد کیا۔ جب برنس کا نمبر آیا، اس نے کہا اے صلاح الدین، تمہاری عادت تو ہمیں پتا ہے کہ تم گرفتار قیدیوں کو معافی کے بعد آزاد کر دیتے ہو، میں بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے وطن جانے دے دو۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے برنس، اگر تجھے میں معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب مجھے گرفتار کر، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ میری زبان سے میں نے وہ نازیبا کلمہ سنا ہے جس کو ایک مومن سن کر کے زندہ رہنا بیکار سمجھتا۔ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور اس کی گردن پر رکھ کر کے کہا، آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کہاں ہے، دیکھ اس محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے تیرا سر قلم کرنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں،
یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا نا، جو بیماری کے عالم میں تھے صلاح الدین ایوبی، 2.5 سال کے بارے میں ان کے شاگرد اور ان کے فوجی روایت کرتے ہیں، ایک دن بھی ہم نے صلاح الدین کو پیر پھیلا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 2.5 سال تک پیر پھیلا کر کے نہیں سویا، بیمار بھی تھے۔ لوگ کہتے کہ لمبا سو جائیں، وہ کہتے جلال میں آ کر کہ تم مجھے سیدھا سونے کی بات کرتے ہو، جبکہ میرے اوپر ابھی فرض باقی ہے، اس فرض کی جب تک سبکدوشی نہ ہو میں اپنے پیر لمبے نہیں کروں گا۔ یہ تھے ہمارے سلاطین اسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات عطا کی ہیں وہ وفائے مصطفیٰ